ہے کہ وہ نیک لوگ تھے اور ان کے ساتھ کتا تھا جی، تو اگر کتا اتنی بری چیز ہے تو ان نیک لوگوں کے ساتھ کتا کیوں تھا؟ میں نے بتا دیا نا کہ وہ استثناء ہے کہ ریوڑ کی، وہ بکریوں کے ریوڑ کا کتا ان تھا، کے ساتھ تو کوئی ریوڑ نہیں تھا۔ بکریوں کا ریوڑ تھا، بکریوں چرواہے کا کتا تھا، جو چرواہا تھا اس کا کتا تھا، تو ریوڑ کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جاتا تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ اچھا حضرت، ایک کالر ہیں ڈاکٹر فیصل نیو یارک سے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں ڈاکٹر فیصل بات کر رہا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب سے ایک سوال دریافت کرنا ہے۔ جی فرمائیے۔ یہاں کے ٹین ایجرز بچوں کے متعلق جو مسلمان ہیں اور مسلمان گھرانوں میں پرورش پا رہے ہیں، لیکن جب ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ مساجد میں جاتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ان میں وہ اسلامی جذبہ اور روح نہیں نظر آتی، یا شوق اور جذبہ ولولہ جو کہ ایک مسلمان میں ہونا چاہیے، تو یہاں کے ان پیرنٹس پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کیا کریں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ انتہائی اسلامی اور مذہبی شوق و ذوق و شوق کے ساتھ مساجد میں جائیں اور ان فرائض میں حصہ لیں؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ حضرت یہ بہت کامن پرابلم ہے اور اکثر لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ جو ایسے ممالک ہیں، اس میں آ کے بچے اگر مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی بہت کافی ہے، کیونکہ یہاں تو ایسے بچے جو ہے نماز کی قریب بھی نہیں آتے، تو آپ اسی پر شکر گزار رہیں کہ بچے نماز کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں۔ اب اہل مسجد کی ذمہ داری ہے کہ ان کی وہاں تربیت کریں، کیونکہ تربیت کا نظام جو ہے اہل اسلام کی طرف سے اٹھ گیا، تعلیم پر زور ہے۔ پہلے زمانے میں تعلیم و تربیت دو عنوان ہوتے تھے، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی بچے کی، تو اگر ان کی تزکیہ اور تربیت بچوں کی ہونے لگے اور مسجدوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اب وہ بچہ مسجد میں نماز کے لیے چاہ رہا ہے کہ اب وہاں امام صاحب ہیں جو انتظامیہ، ان کی قلبی تربیت کا بھی اہتمام رکھیں، تو انشاءاللہ ان کے اندر جو ہے مزید روحانی طور پر ترقی پیدا ہوگی۔ تو انشاءاللہ وہ اچھے مسلمان ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو بہت کافی ہے، باقی تربیت کا اہتمام رکھیں تو اس سے انشاءاللہ ان کو نفع ہوگا۔ اچھا حضرت، بریک پہ جانا ہے، اس سے پہلے میں ایک گزارش ہے کہ وطنیت کا جذبہ ہر ایک میں ہوتا ہے، جس جگہ لوگ جو پیدا ہوتے ہیں وہاں سے محبت ہوتی ہے۔ اب خاص طور پہ جو لوگ، اب ایک تو اسلام میں اس کا کیا تصور ہے وطنیت کا، اور خاص طور پہ جو لوگ اپنے ملک سے باہر ہیں، جیسے بہت سارے پاکستانی ہیں اور دوسرے مسلم ممالک سے لوگ امریکہ میں آباد ہیں، ان کے لیے دینی اعتبار سے کیا احکامات ہیں کہ وہ یہاں رہتے ہوئے اس ملک سے کس طرح اور کتنی محبت کر سکتے ہیں، اور جو لوکل قوانین ہیں ان کا احترام اور ان کی اتباع ان کے لیے کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم پاکستانی فرسٹ دین مسلم، یا آئی ایم مسلم فرسٹ دین پاکستانی اور امریکن۔ تو اس بارے میں ذرا فرمائیے کہ یہ بڑا ایک کامن سا مسئلہ ہے لوگوں کے، بالکل، کہ یہاں کے جو قوانین ہیں ان کا کس طرح وہ اسلام کہ اگر وہ اسلام سے متصادم ہیں تو آیا ان کے لیے اس کو وہ کس طرح ٹیکل کریں؟ اصل میں حب الوطنی من الایمان، کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ مشہور حکیمانہ ایک قول ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاں کی انسان کی مٹی ہوتی ہے اس کو ماں کہا ہے، تو انسان جب کوئی وطن اختیار کرتا ہے، جہاں سکون اختیار کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کو ایک قلبی لگاؤ اور محبت ہو جاتی ہے، اور یہ وطن سے محبت یہ انسان کا ایک فطری جذبہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ایک محبت تھی، یہ وجہ جب ہجرت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو مکہ کی طرف رخ کر کے خطاب کیا ہے، مکہ اگر تمہاری قوم والے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ اور جب مدینہ کو وطن بنا لیا تو وہاں دعا کی، یا اللہ جتنی محبت مجھے مکہ کی تو نے عطا کی تھی اتنی محبت مدینہ کی عطا فرما، اور اس کی مدینہ کی آب و ہوا کو تندرستی سے بدل دے، اور اس کا جو ایک خاص قسم کا بخار ہے اس کو مقام جوفہ کی طرف منتقل کر دے، اور اس کے سا اور مد کے اندر برکت نازل فرما۔ سا مد جو ہے وہ خرید و فروخت کا ایک پیمانہ تھا۔ اچھا، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معاشی، اقتصادی اور ماحولیاتی ترقی کی دعا کی ہے۔ تو کہا کہ جس ملک وطن کو آپ بنا لیا، امریکہ کو آپ نے اگر وطن بنا لیا تو اس کی اقتصادی، اس کی معاشی، اس کی ماحولیاتی اور اس کی جو ہے وہ تندرستی اور صحت کے حوالے سے بہتری، وہ اس کی کا جذبہ رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، ہاں، یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے 4 طرح کے تعلقات ذکر فرمائے، اور جن میں سے ایک موالات کا، اس کے علاوہ مدارات اور مواسات اور معاملات، تو 3 طرح کے جو تعلقات ہیں
وہ یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ جو ہے آپ کو بالکل استوار رکھنے چاہیے، تاکہ اس مشترک معاشرے کے اندر کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو کر جو ہے وہ ماحول خراب نہ ہو۔ جی بہت خوب۔ اچھا حضرت، ایک بریک پہ جانا ہے، ناظرین وقفہ لیتے ہیں اور اس وقفے سے واپس آنے کے بعد ہم آپ کی ای میلز شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ حضرت بہت سی دلچسپ اور حساس اور سینسٹیو ای میلز بھی ہیں، تو انشاءاللہ وقفے پہ آنے کے بعد ہم ای میلز پڑھیں گے۔ وقفہ لیتے ہیں، اور اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یونائٹڈ بینک کلک اینڈ ریمٹ کا، پاکستان پیسے بھیجنے کا انتہائی مؤثر، فاسٹسٹ اور سیفسٹ ذریعہ۔ حاضر ہوتے ہیں ایک ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید۔ غیب کی باتیں، یہ پروگرام آپ لائیو نیو یارک سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ اسکرین پہ ٹیلی فون نمبر اور ای میل ایڈریس بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ کالز کیجئے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی ای میلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک کالر لے لیں۔ انجم ہیں فلوریڈا سے۔ جی انجم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ جی فرمائیے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ابھی پاکستان سے آئے ہوئے 6 مہینے ہوئے ہیں نا، جی تو میں وہاں پہ نا درود پاک کی بہت زیادہ محفلیں اٹینڈ کرتی تھی، تقریباً 6 سال سے اٹینڈ کر رہی ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ نا، بہت زیادہ اٹینڈ کرتی تھی۔ اور 2 سال پہلے میں عمرہ جب کر کر آئی ہوں تو ہماری دیواروں کے اوپر نا روشنیاں ہے نا، ایک کمرے میں روشنیاں ہے تو پورے کمرے میں، لیکن ایک جو خاص دیوار ہے اس پہ بہت زیادہ روشنیاں ہوتی ہیں، اور وہ روشنیاں 24 آور ہوتی ہیں نا۔ اچھا۔ جب بھی میں دیکھتی ہوں ہمیشہ وہ 24 آور جاری ہی رہتی ہیں، وہ جب بھی کھڑا ہوتی ہیں، کبھی تو دائروں کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی وہ چھوٹی سی ہو جاتی ہے، لیکن وہ 24 آور رہتی ہے۔ یہ عمرے سے واپس آنے کے بعد آپ سے یہ ہو رہا ہے؟ جی، جب میں اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی حضرت، کیا فرماتے اس بارے میں؟ ہاں تو یہ اچھی علامت ہے، یہ روشنی جو ہے، اگر ویسے فزیکلی کوئی ایسی چیز وہاں نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینہ اور خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور اعمال صالحہ میں مزید محنت کرتے رہیں، مبارک کیفیت ہے۔ اچھا حضرت، ایک ای میلز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اشرف سید صاحب کی ای میل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے 6 بچے ہیں، ان کی امریکن بیوی تھیں جو کہ مسلمان ہو گئی تھیں، لیکن بعد میں پھر وہ عیسائی ہو گئیں اور ان کی علیحدگی ہو گئی۔ ایک بچے کی 22 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، جو کہ معذور پیدا ہوا تھا۔ 19 آپریشن ہوئے تھے۔ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں اس وقت، اور 2 بیٹوں کے 13 سال کی عمر میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ان سب وجوہات کی بنا پر ان کے اوپر بہت قرضہ چڑھ گیا ہے، اور بچوں کے لیے پریشان ہیں کہ وہ نیک رہیں، دین پر چلتے رہیں، اور دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کسی نیک مسلمان عورت سے۔ 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ان کو عربی پڑھنا نہیں آتی۔ ان کی والدہ اور بہن جو ہے نا وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں۔ تو 3 باتوں کے لیے انہیں درخواست کی ہے کہ ایک تو قرضے سے نجات، دوسری شادی کسی مسلمان عورت سے، اور تیسرا یہ کہتے ہیں کہ میری باقی زندگی پرسکون گزرے، کیونکہ بہت ہی پریشان زندگی گزاری انہوں نے بچوں کی وجہ سے اور ان کی بیماریوں کی وجہ سے۔ اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے۔ تو ایک تو یہ کریں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم مغرب کے بعد 500 دفعہ پڑھیں، اول آخر 100 دفعہ درود شریف یہ پڑھ کے دعا کریں۔ اور دوسرا سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 یہ روزانہ 101 دفعہ پڑھیں، بھلے ان کی بہن یا والدہ پڑھ لیں، تو ایک دفعہ پڑھ کے اپنے دیگر مسائل کے لیے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کفایت فرمائیں گے۔ آمین۔ حضرت دوسری ای میل پڑھنے سے پہلے ایک کال لے لیتے ہیں۔ جنید عالم صاحب ہیں ایریزونا سے۔ جی جنید صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم عوان صاحب اور حضرت صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ حضرت صاحب نے بہت خوب فرمایا اور میں اسی پر ایڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ جی مجھے اپنی نوکری کے سلسلے میں اللہ کے فضل سے سارا ایشیا یورپ وغیرہ جانے کا اتفاق ہوا، تو دیکھیں جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں تو عیسائی اور یہودی ابھی بھی ہیں۔ مثال کے طور سے آپ مشرقی یورپ کا حصہ دیکھ رہے ہیں، یوکرین دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں مشرق وسطیٰ میں ممالک۔ جی جنید صاحب سوال فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میں اسی پر یہ ایڈ کر رہا تھا کہ وہ یہ نظرات کا جو غیر محرزات کا کہنا غلط ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ مسلمانوں نے نہیں کیا تھا۔ پھر وہ دیکھیں اسپین میں جب کوئی نجف اللہ کی حکومت آئی تو یہودی نے آ کر پناہ لی، مطلب ترکوں کی سلطنت میں،
تو اسی سے یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے. میں وہ حضرت کی بات پر ہی بیٹھ کر رہا تھا. اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کا، ماشاء اللہ، بہت ماشاء اللہ. حضرت اگلی ای میل ہے، یہ بہت ہی ایک دلچسپ سوال ہے نصیر الدین خان صاحب کا. یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر عورت کو بچہ نہ ہو اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو کہ ان کو بچہ نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے خامد میڈیکلی اور جسمانی طور پہ بالکل صحیح ہیں، مطلب اس قابل ہیں کہ وہ بچہ پیدا کر سکیں. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر وہ کسی دوسری عورت کا ایگ وہ ان کو ڈونیٹ کرے اور ان کے اپنے خامد کے سپرم کے ساتھ وہ ان کے اندر وہ جو آرٹیفیشل طریقے سے وہ کر دیتے ہیں، اور دونوں ان کا خامد کا سپرم اور کسی دوسری عورت کا ایگ، لیکن بچہ انہی کے اندر وہ پیدا ہوگا، انہی کی اووری میں، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آیا یہ جائز ہے؟ اصل میں یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے. اس سلسلے میں علماء وقت کے دو طبقے ہیں. علماء ہند و پاک بر صغیر کے علماء نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی، کیونکہ مروجہ 6 صورتیں ہیں جو رائج ہیں اس سلسلے میں. ان میں سے انہوں نے صرف ایک صورت کی اجازت دی ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ شوہر اپنے سپرم کو خود اپنی بیوی کے رحم کے اندر انجیکٹ کرے. تو اس صورت کو اجازت دی علماء نہیں، لیکن اس کے لیے تو ایگ کی بھی ضرورت ہے. نہیں، مطلب وہ ایگ کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مرد میں کمی ہوتی ہے، تو وہ نطفہ جو ہے وہ اس کے رحم تک پہنچتا نہیں ہے، اس کے لیے پھر وہ انجیکٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں تو دوسرا مسئلہ ہے. جی میں بتا رہا ہوں. تو یہ جو صورت ہے اس کو تو بالاتفاق سب نے جائز کہا. دوسرا جو علماء کا طبقہ ہے، یہ علماء عرب اور عجم اور اسلامی ممالک علماء کا یہ رابطہ عالم اسلامی نے ایک ادارہ قائم کیا، مجمع الفقہ الاسلامی مکہ مکرمہ. ان حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ 6 صورتیں جو مروج ہیں ان میں سے 2 کو جائز قرار دیا انہوں نے، اور یہ جو صورت آپ نے ذکر فرمائی ہے یہ وہ ناجائز صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ کسی دوسری عورت کا ایگ استعمال کیا جائے اور اپنے شوہر کا سپرم اس کو فرٹیلائز کر کے وہ بیوی کے رحم کے اندر رکھا جائے. اس کو انہوں نے ناجائز قرار دیا، قطعاً حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن حضرت اس میں اجتہاد کا مسئلہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو ایسی ٹیکنالوجی یا ایسی سہولت تو میسر ہی نہیں تھی. اب ایک عورت ہے، اس کے لیے بچہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے، اور آپ اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہوتی کہ اگر